بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم سموگ پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو میں بعد میں اپلوڈ کروں گا، ابھی مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان، خاص طور پر پنجاب جو ہے وہ کافی دنوں سے سموگ کی لپیٹ میں ہے۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں، اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ لیکن اس میں جو ستم ظریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر ماحولیات ہیں وہ پنجاب میں نہیں ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، وہ مریم صاحبہ کی جو ہماری وزیر اعلیٰ ہیں ان کی خدمت پر مامور ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جہاں جنیوا میں وہ ان کا بیگ اٹھا کر چل رہی تھی۔ تو حکمران جو ہوتے ہیں وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، وہ اپنے عوام کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب ماحولیات کی وزارت انہوں نے لی تھی، وہ قلمدان انہوں نے سنبھالا تھا، تو یہ ان کے ذمہ تھا کہ وہ ماحول کے کچھ چیلنجز آئیں، معاملات آئیں تو وہ یہاں بیٹھیں، اس کو حل کریں۔ لیکن وزیر اعلیٰ کا بھی یہ ذمہ تھا، وزیر اعلیٰ بھی یہاں نہیں ہیں، وہ سموگ میں لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور جو ان کی وزیر ماحولیات ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر ہیں، اور سوئٹزرلینڈ کی جنیوا کی صاف شفاف ہواؤں میں سانس لے رہی ہیں۔ یہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور سموگ میں پاکستان ورلڈ ریکارڈ قائم کر چکا ہے۔ لاہور اور ملتان نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یعنی یہ ایک ڈینجرس صورتحال ہے، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، جس میں لوگوں کی جانے کا خطرہ ہے، جس میں لوگوں کی ایج ریڈیوس ہو رہی ہے۔ یعنی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ ایسی فضا میں سانس لینے سے آپ کی اوسط عمر میں کمی آئے گی، پھیپھڑے آپ کے ڈیمیج ہو سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتی ہے، آپ کے گلا خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن لوگ بے بس ہیں یہاں اسی فضا میں زندہ رہنے پر۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ہمارے سر پر ہی موجود نہیں ہے۔ ہمارے حکمران بھاگ گئے ہیں۔ جب ان کے سر پر یہ ذمہ داری آئی تو وہ اس ملک سے ہی فرار ہو گئے۔ جب سموگ چھٹے گی، ماحول صاف ہوگا تو یہ آ کے یہاں نعرے لگائیں گے اور ہماری ہمدردی اور خیر خواہی کی باتیں کریں گے۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ یہ ہمیں اس فضا میں، اس زہریلی ہوا میں سانس لیتا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ کسی شاعر نے کسی زمانے میں کہا تھا، جب سموگ اور فوگ عام نہیں ہوا تھا، لیکن شاعرانہ تخیل ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ احمد مشتاق ایک شاعر تھے، ان کا شعر ہے، کیسے اس ہجر کی بستی میں گزارا ہوگا، پانی اچھا ہے یہاں کا نہ ہوا اچھی ہے۔ تو یہ حقیقت بن چکا ہے۔ پاکستان کی 80% عوام خراب پانی پینے پر مجبور ہو چکی ہے، اور پاکستان کی ہوا بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں رہی۔ پاکستان ایک ناقابل رہائش ملک بن چکا ہے۔ پاکستان کا ویدر تباہ ہو گیا ہے۔ دنیا کے جو ٹاپ 4 کنٹریز ہیں، سر فہرست 4 ممالک جہاں پہ ماحول تباہ ہو چکا ہے، کلائمیٹ انوائرمنٹ تباہ ہو چکا ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ یعنی دنیا جب تباہ ہوگی تو سب سے پہلے ہم تباہ ہوں گے۔ موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ لاہور میں 1100 تک گیا، 1200 تک گیا، ملتان میں 2100 2200 تک گیا۔ ہندوستان ٹائمز نے 1900 ابو انہوں نے جو ہے رپورٹ کیا۔ تو ہم نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، لیکن یہاں کوئی نہیں ہے جو اس پر پلاننگ کر رہا ہو، جو اس پر بیٹھ کر لوگوں کے دکھ درد کو سن رہا ہو، اس کا مداوع کر رہا ہو۔ آپ لوگ سیر کرنے گئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس زہریلی ہوا میں موت کو اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فوگ نہیں ہے۔ لاہور اور ملتان دنیا کے آلودہ ترین شہر بن چکے ہیں۔ یعنی روئے زمین پر، اتنی بڑی زمین ہے، 200 سے زائد ممالک ہیں، 196 ملک تو وہ ہیں جن کو گوگل کنسیڈر کرتا ہے، جن کو اقوام متحدہ تسلیم کرتا ہے، لیکن 227 ملک ہے، اس کے علاوہ بھی ملک ہیں جو اقوام متحدہ کے ممبر نہیں ہیں لیکن وہ آزاد خود مختار ہیں۔
227 ملکوں میں، اور اتنی بڑی زمین، ان پوری زمین پر سب سے ہماری فضا آلودہ ہو چکی ہے، اور پچھلے 40 سال سے آپ حکمران تھے۔ 80s کی دہائی میں آپ تھے، 90s میں آپ تھے، بیچ میں پرویز مشرف کا وقفہ آیا تھا، پھر آپ اگلی دہائی میں 2010 کے بعد پھر آپ کو حکومت ملی، آپ کے اتحادیوں کو، پیپلز پارٹی کو حکومت ملی۔ یہ 1988 کے بعد تو یہ دو جو پارٹیاں ہیں یہی حکومت کرتی رہی ہیں، اب بھی یہی حکومت میں ہیں۔ تو آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی، اس ملک کو زہریلی ہواؤں کے سپرد ہونے دیا۔ اس ملک میں آپ نے کچھ پلاننگ نہیں کی، آپ نے انوائرمنٹ کو تباہ ہونے دیا، درختوں کو کٹنے دیا، جنگلات کو ختم ہونے دیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو لانچ کیا۔ لاکھوں درخت ایک سوسائٹی کے لیے کاٹے گئے اس ملک میں۔ وہ درخت جو 30 سال میں، 40 سال میں بڑا ہوتا ہے، آپ نے ایسے کروڑوں درخت کٹوا دیے، کچھ نہیں سوچا اگلی نسلوں کا۔ یعنی آپ کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ آپ اب خود بھی اس پہ نہیں رہ سکتے، آپ کو خود ملک چھوڑ کر جانا پڑا ہے۔ میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ملک رہنے کے قابل ہے تو آپ کیوں چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں؟ ہم تو اسی زہریلی فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم تو یہی زہریلی فضا جو ہے، یہ ہوا اپنے اندر اتار رہے ہیں، ہم یہی گندا پانی پی رہے ہیں۔ آپ کے لیے تو پتہ نہیں کہاں سے، فرانس سے یا USA سے کہاں سے پانی آتا ہوگا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے۔ ہم تو یہی گندا پانی پی کر زندہ ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے کڈنیز فیل ہو رہے ہیں، یہاں 70% باڈی انسان کی پانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر کوئی خراب پانی پیتا ہے، وہ جتنی اچھی خوراک کھا لے، جتنی اچھی لائف گزار لے، جتنی بے فکری ہو، لیکن وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا، وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ شوگر یہاں بڑھ چکی ہے، 26% آبادی جو ہے آپ کی شوگر میں مبتلا ہے۔ آپ نے ہیلتھ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، اگر کیا ہوتا تو آپ چھوٹی سی سرجری کے لیے سوئٹزرلینڈ نہ جاتی، آپ کے ابا جان جو ہے وہ وہاں پر نہ جاتے لندن میں ہر دفعہ علاج کروانے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ان کا علاج ہی چل رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، لندن ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہاسپٹل نہیں بنوایا۔ جس عمران خان کو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کیا کسی نے دیکھا ہے عمران خان پچھلے 40 سال میں باہر علاج کروانے گیا ہو؟ وہ بہت دفعہ بیمار ہوا ہے، اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، وہ سٹیج سے گر گیا تھا، سب علاج پاکستان میں۔ تو آپ اچھے ہاسپٹل بناتے، آپ اپنا علاج بھی کراتے، لیکن آپ کو وہاں جانے کی ایکسیس ہے، ہم لوگ تو وہاں نہیں جا سکتے، ہم تو اس زہریلی فضا کو بھی چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، ہم تو ایسے مجبور، لاچار، بے کس ہیں، ہم کہیں جانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ پاکستان کو آپ نے ایک جہنم بنا دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جہنمی کہیں گے کہ این المفر، کوئی ہے بھاگنے کی جگہ؟ آج پاکستانی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ فہل الی خروج من سبیل، کوئی رستہ ہے جس سے ہم نکل کے اس ملک سے کہیں اور چلے جائیں؟ لوگ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، افریقی ممالک میں جا رہے ہیں، صومالیہ میں جا رہے ہیں، سوڈان میں جا رہے ہیں، ایتھوپیا میں جا رہے ہیں، گھانا میں جا رہے ہیں، جن ملکوں کو کبھی پاکستانی سونگھتے بھی نہیں تھے، آج پاکستانی سری لنکا، نیپال جانے کو تیار ہیں۔ انڈیا تو خیر پاکستان کو سپیس ہی نہیں دیتا، ورنہ یہ انڈیا میں بھی چلے جائیں، یہ بنگلہ دیش کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے بنگالی ادھر کراچی میں رلتے پھرتے تھے، یہاں پر مانگنے آتے تھے مسجدوں میں، وہ بنگالی اب نظر نہیں آتے ہیں، وہ اپنے ملکوں کو چلے گئے ہیں، افغانی اپنے ملک میں چلے گئے، افغانستان ترقی کرنے لگ گیا، افغانستان میں ڈالر مستحکم ہے، وہاں 3 سال میں وہ پیٹرول خریدنا بند کر دے گا، خود کفیل ہو رہا ہے وہ پیٹرول میں، انہوں نے سولر فیکٹری لگائی ہے، آپ نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہیں۔ آپ کاش 300 ارب کے یا 500 ارب کے لیپ ٹاپس منگوانے کی بجائے پاکستان میں لیپ ٹاپ کی فیکٹریاں بناتے، لاہور میں ہی بنا دیتے، باقی پنجاب کو تو آپ پنجاب نہیں سمجھتے، ملتان تو آپ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، لاہور والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا لاہور ملتان کہاں واقع ہے، بہاولپور کہاں واقع ہے، راجن پور، ڈی جی خان کیا ہے، اس لیے تو اس علاقے کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کو اچھا نہیں لگا، آپ کبھی اس طرف کا وزیر اعلیٰ نہیں لگانے دیتے، آپ کو ڈی جی خان کا، راجن پور کا
یا بہاولپور یا رحیم یار خان کا کوئی عہدیدار قبول نہیں ہے. کوئی بہت ہی آپ کی سجدہ کرتا ہو، آپ کے پاؤں پڑتا ہو، تو اس کو کچھ نہ کچھ عہدہ دے دیا جاتا ہے. کوئی چبل سا آدمی ہو جو بالکل نان سینس ہو. جیسا کہ ابھی وفاقی وزیر صاحب ہمارے جو ہیں اویس لغاری صاحب، انہوں نے فرمایا کہ گیس کو مہنگا کرنا چاہیے تاکہ لوگ بجلی استعمال کریں. یہ آلودگی کا پولوشن کا حل بتا رہے ہیں. بھئی بجلی تو ویسے ناقابل رسائی ہو چکی ہے. لوگ ڈر کے مارے اے سی ہونے کے باوجود اے سی نہیں چلاتے ہیں، گرمی میں مرتے رہتے ہیں. یہ اتنا بل آ جاتا ہے کہ اے سی بیچ کر آپ کا بل ادا کرنا پڑے گا. میں آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ان گرمیوں میں موٹر سائیکلز بیچ کر بل ادا کیے، گھر کا سامان بیچ کر بل ادا کیا، بیٹیوں کے جہیز بیچ کر بل ادا کیے. بجلی اتنی مہنگی ہے، پھر آپ گیس کو بھی آپ مہنگا کرتے چلے جا رہے ہیں. 17 ارب ڈالر ایلیٹ کی مراعات پر لگتے ہیں، اس میں آپ نے کبھی کٹوتی نہیں کی ہے بلکہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. ایوان صدر کا خرچہ جی سال اتنا زیادہ ہو گیا ہے، قومی اسمبلی کی تزئین و آرائش پر اتنے پیسے لگیں گے، مریم نواز کی گاڑی کی تزئین و آرائش، اس کے ٹائر چینج کرنے پر 3 کروڑ لگیں گے. آپ کو پتہ ہے غریب آدمی کے لیے 3 کروڑ کتنے پیسے ہوتے ہیں جو صرف آپ ٹائروں کو چینج کرنے پر لگاتے ہیں؟ پاکستان کی 13 کروڑ آبادی میں کم سے کم 12.5 کروڑ لوگ تو ایسے ہیں جو پوری لائف میں 3 کروڑ نہیں کما سکتے، جو آپ نے صرف ایک دن میں ٹائروں پر لگا دیے. یہ عوام کا پیسہ ہے، آپ نے کہیں نہیں کمایا، آپ نے کبھی زندگی میں کام نہیں کیا ہے. آپ عوام کا پیسہ کھا کے چلو ان کو کچھ تو لگا دیتے وہاں. اس زہریلی فضا میں سانس لینے پر مجبور کر دیا ہے. پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں ہے. لوگ واٹر فلٹر پلانٹ سے پانی بھر کے لاتے ہیں، وہ پانی بھی خراب ہوتا ہے. پنجاب میں امراض بڑھ رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، دریا سوکھ رہے ہیں، لیکن آپ انڈیا کے ڈر سے بولتے نہیں ہیں. انڈیا سے تو آپ کو بہت محبت ہے. انڈیا سے پہلے پاکستان سے محبت کریں. ابھی جب بھارتی صحافی آئی تھی تو میاں صاحب نے کس افسوس سے بڑے افسردہ ہو کے فرمایا کاش مودی آتے، کاش. کتنا برا ہوا، کتنی محبت ہے مودی صاحب سے. اور مودی صاحب تو کرکٹ ٹیم بھیجنے کو تیار نہیں ہے، وہ تو بجا مارتے ہیں پاکستان کے منہ میں. پاکستان پھر بھی ان کے آگے لیٹ جاتا ہے. عمران خان نے پھر ٹھیک کیا تھا کہ جیسا انڈیا کرتا تھا وہی عمران خان کرتا تھا. اس کی غیرت پھر لوگوں کو اچھی نہیں لگی. اس نے انڈین موویز بند کر دی، انڈین ڈرامے بند کر دیے، انڈین چینل بند کر دی، انڈیا سے ٹریڈ بند کر دی. کوئی بات نہیں، نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، سب کچھ مفادات پر نہیں ہوتا ہے. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اگر ہمارے منہ میں تھوکتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر ہم کیوں آپ کے آگے پیچھے جائیں؟ دیکھیں، تعلقات دوستی برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ رسپیکٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور اگر اس میں زیادتی ہوتی بھی ہے، کمی بیشی ہوتی بھی ہے، تو اس کی لمٹس ہوتی ہیں. چائنا امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن وہ لمٹس میں ہیں. چائنا امریکہ کو کچھ نہیں کہتا، امریکہ ایک لمٹس میں مخالفت کرتا ہے. اسی طرح چائنا بھی ایک لمٹ میں رہتا ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ملک لمٹ کراس کرے گا تو وہ بھی جواب دے گا دوسرا. تو انڈیا تو آپ کے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا. دیکھیں، اولمپکس میں چائنا بھی آتا ہے نا، امریکہ بھی آتا ہے، ساری دنیا آتی ہے. ICC تو ورلڈ فورم ہے کرکٹ کا، وہاں پر تو ساری ٹیمیں کھیلتی ہیں. اس میں کینیڈا کی ٹیم بھی کھیل سکتی ہے. اب انڈیا اس پہ تو اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن وہ آپ کے ساتھ کھیلنے کو تیار نہیں ہے، وہ آپ کے ملک میں آنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ٹیم بھیج دی تھی. یک طرفہ دوستی نہیں چلتی دنیا میں کبھی بھی. یک طرفہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، یک طرفہ ٹریفک نہیں چل سکتا. تمام معاملات فطرت کے اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے، وہ 2 طرفہ ہوتے ہیں، یک طرفہ نہیں ہوتے. اس لیے میں نے سموگ کے بارے میں بات نہیں کی. میں اس افسوس ظاہر کرتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ اس دکھ کے ٹائم میں، اس تکلیف کے ٹائم میں، جب یہ عوام موت کے منہ میں جا رہی ہے، جب ان کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں، اس وقت وزیر ماحولیات اس ملک میں نہیں ہے. اس پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں، جنہوں نے مینڈیٹ لے لیا ہے چوری سے، جس طرح بھی، کاش وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتی، وہ آن کر لیتی کہ یہ 13 کروڑ لوگ میرے لوگ ہیں. لوگوں کو تو محبت چاہیے، لوگوں کو تو رسپیکٹ چاہیے.
آپ وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے حکمرانی بھی کرنی ہے لوگ، اور ظلم بھی کرنا ہے، لوگوں کو پوچھنا بھی نہیں ہے، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالنا ہے، ان کے پیٹرول پمپس بھی بند کرنے ہیں، ان کے بزنس بھی تباہ کرنے ہیں. پھر آپ چاہتے کہ لوگ آپ سے محبت بھی کریں، لوگ آپ کے خلاف احتجاج بھی نہ کریں. یہ وہ زمانہ نہیں رہا ہے. 1-2 مہینے کے بچے کو بھی کڑوی آنکھ سے دیکھو تو وہ بھی کڑوی آنکھ سے دیکھنے لگ جاتا ہے. 80s کی 90s کی دہائی سے نکل آئیں. یہ 5G ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ AI کا دور ہے. یہ وہ جنریشن نہیں ہے. ہماری جنریشن تھی جس کو آپ نے غلام بنایا ہوا تھا، اپنے ہرکارے چھوڑے ہوئے تھے، اپنے دانشور چھوڑے ہوئے تھے، قدرت اللہ شہاب جیسے، اور پھر جاوید چودھری جیسے، جنہوں نے ایک بیانیہ کھڑا کیا، لوگوں کو جہادی بنایا، لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا غلام بنایا، ان کے سارے ظلم و ستم پر پردہ ڈالا. تو اب لوگ ان کو پہچان گئے ہیں. ہم لوگ نہیں پہچانتے تھے کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. اب انفارمیشن کے بہاؤ کو آپ روک نہیں سکتے. VPN بند کر رہے ہیں، ٹویٹر بند کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہے، ٹویٹر بند رکھنا ہے، لیکن خود یوز کرنا ہے VPN لگا کے. پھر جب ایک چیز بین ہو گئی تو وہ اس کو جو بھی یوز کرے گا وہ اللیگل ہے. جب وزیر اعظم یوز کر رہا ہے اس پر تو کوئی کیس نہیں بنتا، وہ اللیگل کام کر رہا ہے. ایک بین ایپ کو، ایک بین جو ہے ایپ ہے، اس کو استعمال کرنا وہ جرم ہے. وزیر اعظم کھلے عام جرم کر رہا ہے. صدر ٹرمپ کی کامیابی پہ ٹویٹ کیا ہے نا انہوں نے، لیکن انہوں نے ٹرمپ کو یہ نہیں لکھا کہ یہ میں VPN لگا کے کر رہا ہوں. یہ تو بین ہے ہمارے ملک میں. ہاں، کیونکہ ہم ٹویٹر پہ لوگوں کی بات برداشت نہیں کر سکتے. لوگ وہاں تلوار لے کر نہیں بیٹھے ہیں، لوگوں کے پاس وہاں گنز نہیں ہیں، بم دھماکے نہیں کر رہے، صرف بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دے رہے. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. بات پر وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. بس آپ جو کچھ کہیں وہ برحق ہے. ہم کہیں سمینا واتانا، ہم نے سن لیا ہے، ہم اطاعت کر رہے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. آپ تو رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے باپ بھی بادشاہ تھے، آپ کے دادا بھی، پردادا بھی. آپ کوئی خاندان مغلیہ سے ہیں. سلطنت میں تیموریہ جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے. 1857 میں جو ختم ہوئی تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، وہ آپ کے حوالے ہو گئی ہے. آپ مغلیہ خاندان کے کوئی خانوادے ہیں، کوئی گمشدہ فرشتے ہیں جو اس ملک کو نجات دلانے کے لیے آ گئے ہیں. تو آپ لوگ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں. اس ملک میں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کے دکھ درد کی پرواہ کریں. اگر آپ نے حکومت لے لی ہے تو ذمہ داری تو اٹھا لیں. آپ نے سموگ کے خاتمے کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف لاک ڈاؤن، سکولز بند کر دیے، کالجز بند، یونیورسٹیاں بند. کیوں؟ یہاں سے دھواں زیادہ نکلتا تھا، یہ فوگ پیدا کرتے تھے بچے. ٹھیک ہے، عارضی طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، وہ بیمار ہو جائیں گے، لیکن فیکٹریاں تو بند نہیں کی جو دھواں پھیلا رہی ہیں. آپ لاک ڈاؤن گاڑیوں پر لگاتے نا، آپ لوگوں کو کہتے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں، کاریں نہ چلائی جائیں. ایک آدمی جا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، اتنا دھواں چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کچھ نہ کچھ اس طرح کے اقدامات کرتے جو فوگ کو کم کرنے میں مدد ثابت ہوتا، لیکن آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ تعلیم کو سزا دے رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. سکولز بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، اور کچھ بند نہیں ہے. اور ہر چیز، بزنس تباہ ہو رہا ہے. اب دکانیں بھی بند کرنے کا آرڈر آ گیا ہے. عارضی طور پر تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مستقل اس کا کیا حل نکالا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.